بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی محترم اور معزز مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنی ازواج کے ساتھ کس طرح بے تکلف پرلطف اور دوستانہ تعلقات تھے، اس کا اندازہ پیش کردہ واقعہ سے لگایا جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو، دونوں حالتوں کا مجھے علم ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کس طرح علم ہو جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا، جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو محمد کے رب کی قسم کے الفاظ سے قسم کھاتی ہو، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو ابراہیم کے رب کی قسم کے الفاظ سے قسم کھاتی ہو۔ اس وقت تم میرا نام نہیں لیتی بلکہ حضرت ابراہیم کا نام لیتی ہو۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں، نام کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑتی۔ باروایت بخاری۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تھے اور ان کی باری کا دن تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک حلوہ پکایا اور حضرت سودا کے گھر پر لائیں اور لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیا، اور حضرت سودا بھی سامنے بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان سے کہا کہ تم بھی کھاؤ۔ حضرت سودا کو یہ بات گران لگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب میرے یہاں باری کا دن تھا تو پھر یہ حلوہ پکا کر کیوں لائیں؟ اس لیے انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ حضرت عائشہ نے حضرت سودا کے منہ پر مل دیا۔ حضرت سودا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں آیا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تو تم بھی بدلے میں اس کے بقدر برائی کرو، لہٰذا بدلے میں تم بھی ان کے منہ پر حلوہ مل دو۔ چنانچہ حضرت سودا نے تھوڑا سا حلوہ اٹھا کر حضرت عائشہ کے چہرے پر مل دیا۔ اب دونوں کے چہرے پر حلوہ ملا ہوا ہے۔ یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہو رہا ہے۔ اس دوران حضرت عمر کی آمد ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو منہ دھونے کو کہا۔ باروایت مسند ابی یعلا اور مسند عائشہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھیں تو پیدل دوڑ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہوا تو میں جیت گئی اور آگے نکل گئی۔ اس کے بعد جب موٹاپے سے میرا جسم بھاری ہو گیا تو اس زمانے میں بھی ایک دفعہ ہمارا دوڑ میں مقابلہ ہوا تو آپ جیت گئے۔ اس وقت آپ نے فرمایا، یہ تمہاری اس جیت کا جواب ہو گیا۔ باروایت ابو داؤد۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، بیان کرتی ہیں کہ خدا کی قسم میں نے یہ منظر دیکھا ہے کہ ایک روز حبشی نابالغ لڑکے مسجد میں نیزہ بازی کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا کھیل دکھانے کے لیے میرے لیے اپنی چادر کا پردہ کر کے میرے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو گئے جو مسجد میں کھلتا تھا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھے کے درمیان سے ان کا کھیل دیکھتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری وجہ سے مسلسل کھڑے رہے یہاں تک کہ میرا جی بھر گیا اور میں خود ہی لوٹ آئی۔ باروایت مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نکاح و رخصتی کے بعد آپ کے پاس آ جانے کے بعد بھی گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی اور میرے ساتھ کھیلنے والی میری سہیلیاں تھیں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تو وہ آپ کے احترام میں کھیل چھوڑ کر گھر کے اندر چھپتی تو آپ ان کو میرے پاس بھجوا دیتے اور میرے ساتھ کھیلنے لگتی۔ باروایت بخاری۔ حضرات انبیاء اہل خانہ کی ضروریات کا خیال کرتے تھے، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کی بیوی بیمار حالت میں ہیں، انہیں سردی لگی اور وقت کے پیغمبر آگ ڈھونڈنے کے لیے چل پڑے۔ پروردگار کو پسند آیا اور نبوت سے سرفراز فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی، کبھی گھر میں آٹا گوندھ دیتے، گھر کی دیگر ضروریات پوری کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں معمولات کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اپنے سر سے جوئی نکالتے، اپنی بکری کا دودھ دوہتے، اپنے کپڑے سی لیتے، اپنی خدمت خود کر لیتے، اپنے جوتے سی لیتے اور وہ تمام کام کرتے جو مرد اپنے گھر میں کرتے ہیں۔ وہ اپنے گھر والوں کی خدمت میں لگے ہوتے کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا کام وہیں چھوڑ کر چلے جاتے۔ باروایت ترمذی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ رحم و کرم نہ صرف ازواج کے ساتھ مخصوص تھا بلکہ پوری صنف نازک کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین برتاؤ کا حکم دیا۔ قبل از اسلام عرب میں لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کا رواج تھا۔ لڑکی کی پیدائش کو باعث ننگو آر باور کیا جاتا
جیسا کہ قرآن مجید نے خود اس کی منظر کشی کی ہے۔ جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غصے سے بھر جاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس برائی کی خوشخبری کے سبب سے جو اسے دی گئی۔ سورہ النحل۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف عورت کو جینے کا حق دیا اور اس کو معاشرے میں بلند مقام عطا کیا، بلکہ عورت کے وجود کو خیر و برکت کا باعث اور نزول رحمت کا ذریعہ اور اس کی نگہداشت اور پرورش کو دخول جنت کا ذریعہ بتایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان کی 2 بیٹیاں ہوں، پھر جب تک وہ اس کے پاس رہیں یا یہ ان کے پاس رہے اور وہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو وہ دونوں بیٹیاں اس کو ضرور جنت میں داخل کرا دیں گی۔ باروایت ابن حبان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 2 لڑکیوں کی پرورش اور دیکھ بھال کی، وہ شخص اور میں جنت میں اس طرح اکٹھے داخل ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں۔ یہ ارشاد فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ فرمایا۔ باروایت ترمذی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ان بیٹیوں کے کسی معاملے کی ذمہ داری لی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو یہ بیٹیاں اس کے لیے دوزخ کی آگ سے بچاؤ کا سامان بن جائیں گی۔ باروایت بخاری۔ نہ صرف یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے ساتھ بہترین سلوک اور برتاؤ کا حکم دیا، بلکہ اس کی کمی کمزوری اور خاص مزاجی کیفیت کی وجہ سے پیدا ہونے والی تکالیف کو انگیز کرنے کی بھی تاکید فرمائی۔ اسی کو اللہ عز و جل نے یوں بیان فرمایا، اور ان عورتوں کے ساتھ حسن و خوبی سے گزر بسر کرو، اور اگر تم کو وہ ناپسند ہوں تو ممکن ہے کہ تم ایک چیز ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر بڑی منفعت رکھ دے۔ سورہ النساء۔ اسی کو ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان مرد کسی مسلمان عورت کو اس لیے مبغوض نہ رکھے کہ اس کی کوئی عادت ناگوار خاطر ہے، اس لیے کہ اگر ایک عادت ناپسند ہے تو ممکن ہے کوئی دوسری عادت پسند آ جائے۔ باروایت مسلم۔ ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے ساتھ خصوصیت سے رحم و کرم کا معاملہ فرمایا، اس کی صنفی نزاکت کو ملحوظ خاطر رکھ کر اس کے ساتھ رحم و کرم کرنے کا حکم دیا، اس پر بار اور مشقت ڈالنے سے منع فرمایا، اس پر بے جا سختی سے روکا، اس کو کار مذلت سے نکال عزت و وقار کا تاج پہنایا، ماں، بہو، ساس، بیوی وغیرہ کی شکل میں اس کو حقوق عنایت کیے، اس کی تعظیم و اکرام کا حکم کیا، اس کی پرورش و پرداخت اور اس کی نگرانی اور دیکھ بھال کو جنت کا وسیلہ اور ذریعہ فرمایا۔ یہ صنف نازک کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز و عمل تھا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی اور سکھائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، گزارش ہے کہ اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔